شادی ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، حال میں پارٹیشن کر دی گئی، ایک طرف مرد ہیں دوسری طرف عورتیں ہیں، یہ جو کیمرہ مین ہوتا ہے یہ کیا لگتا ہے؟ یہ کیمرہ مین کیا لگتا ہے جی ہمارا؟ ہماری گھر والیاں، ہماری جناب وہ مائیں بہنیں، وہ شادی کے دن جتنا تیار شیار ہوتی ہے شاید کسی اور موقع پہ اتنی تیار شیار ہو، تو کس کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے جناب وہ روشن خیال والے ہیں، دیکھا جائے تو ان عورتوں سے ہم بدتر ہیں، اور ہمارے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، ہمارے اپنے جناب گھر والے اور ہمارے اپنے باپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود جا کے بیانہ دے کے آتے ہیں ٹرمینل پہنچ جی ساڈی ویڈیو رہ نہ جائے، ڈوب کے نہیں مرتے ہم کہ ہم جناب اپنی کتنی بے پردگی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ اگر تصویریں ہی بنانا ہے اور صرف اپنے موبائل تک محفوظ رکھنی ہے، کسی غیر کو نہیں دکھانی، تو جو خواتین ہیں وہ آپس میں بنا سکتی ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں کہ اگر صرف یادگاری کے طور پر محفوظ رکھنی ہو، اس میں تھوڑی سی نرمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار سے جناب کیمرہ مین اٹھایا اور اس کو لے کے ہم جناب اپنی خواتین کے سامنے چلے گئے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے کچھ کہنے سے بہتر ہے اپنے آپ کی ہم اصلاح کریں۔ ان عورتوں نے جب اس کو ڈانٹنا شروع کیا تو کہنے لگا ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا تھا، اگر تم سننا چاہو۔ تو ان کا بس یہیں کھڑے ہو کے بتا کیا بات ہے، پاس نہیں آنا ہمارے، ادھر ہی کھڑا ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی ایک عورت ایسی بھی ہے، تم میں سے کوئی ایک عورت ایسی بھی ہے جو اللہ کے محبوب کی منکوحہ بننے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ظہور کا وقت بھی یہی ہے، یہی ان کا وقت ہے کہ وہ عنقریب نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں، لیکن میرا یہ قیافہ شناسی یہ کہتی ہے کہ تم عورتوں میں وہ عورت موجود ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں آئے گی، اگر کچھ ایسا ہو سکے تو اس میں تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو اپنے سینے میں جگہ دی اور اپنے دل میں اس بات کو رکھا کہ میں کوشش کروں گی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مالدار خاتون تھی، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آ رہے تھے، مگر آپ انکار کرتی جا رہی تھیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ انتظار میں تھی کہ اس باب یہودی نے بتایا ہے کہ یہی وہ دور ہے، تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت مجھے عطا کر دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اسباب جیسے مہیا فرمائے، وہ بھی غور کیجئے۔ جناب ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، آپ کے یہ تب حالات کچھ بہتر نہ تھے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی توہین امیز جملے نہیں ہوتے کہ حالات بہتر نہ تھے، گھر میں بظاہر تنگ دستی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتے رہتا ہوں، کبھی اچھے آ گئے کبھی دن ہلکے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مدینہ شریف ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر پاک، یہ دونوں، یہ شیخین امت کے بڑے بزرگ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی تھی، سوچا آپ کی خدمت میں حاضری دے آتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ سرکار کوئی گھر میں کچھ ہو تو ہمیں عنایت ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے وہی چیز مجھے بھی گھر سے باہر لے کے آئی ہے اللہ کا محبوب، ہے دونوں جہانوں کا سردار۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے وہ محبوب، لیکن بظاہر صرف تعلیم امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام آپ کے معاملات ایسے تھے کہ کئی مرتبہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا تھا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جناب ابی طالب کے کچھ حالات تب بہتر نہ تھے تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے بات کی، کہنے لگے اے بھتیجے اگر ایسا ہو کہ خدیجہ کا مال لے کر تو اگر ملک شام جانا پسند کرے تو باقی جو لوگ اپنا مال بیچتے ہیں نا تو وہ 1 اونٹ دیتے ہیں، لیکن اگر میں بات کروں تو خدیجہ جو ہے وہ 2 اونٹ تمہیں دے دے تو چلو کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام تیار ہو گئے، چاچا جی نے حضرت خدیجہ سے بات کی، وہ بھی رضامند ہو گئی۔ اب ساتھ ایک خادم کو بھیجا جس کا نام میسرہ تھا۔ اس خادم سے کہا کہ تو صرف میرا ہی خادم نہیں، اس سفر میں ان کا بھی خادم ہے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اور جو جو معاملات ہوں مجھے سارے آ کے خبر دینی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ واپس تشریف لائے تو میسرہ نے کچھ باتیں یہ بتائیں، میسرہ نے کچھ باتیں بتائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ میسرہ کہتا ہے کہ بی بی جی رستے میں ایک اونٹ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک اونٹ اگر بیمار ہو گیا تو ہمیں تو شروع میں ہی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، تو کیا بنے گا؟ اس کو ساتھ لے کے چلنا بھی مشکل ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے آگے تھے اور میں پیچھے تھا، اونٹ بیمار تھا۔ اب میں نے دوڑ لگائی اور ان کے پاس جا کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ ہمارا شاید اب چھوڑ کے جانا پڑے گا، وہ بیمار ہو چکا ہے اور وہ اتنا لاغر ہے کہ اب وہ شاید چلنے سے بھی قاصر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کے بعد جو کمالات دیے وہ تو عطا کیے ہی کیے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کیوں چھوڑ کے جائیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گورا گورا نوری نوری برکتوں والا عطاؤں والا شفاؤں والا ہاتھ مبارک اس اونٹ کے اوپر پھیرا۔ میسرہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس اونٹ کو کیا پلا دیا گیا کہ وہ اونٹ دوسرے اونٹوں سے بھی تیز بھاگنے لگ گیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی برکات ہے۔ اعلان نبوت نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے، وگرنہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا میں تب بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اللہ کے ہاں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے متعلق میسرہ کہتا ہے کہ رستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو وہ جو راہب تھا اس نے بلایا اور اس نے مجھ سے جو باتیں کی، راہب بولا کہنے لگا کہ یہ جو بندہ اب بیٹھا ہے درخت کے نیچے، یہ جو بندہ بیٹھا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ درخت نے ساری چھاؤں اس کے اوپر کر دی۔ قافلے والے آ کے بیٹھ گئے، جگہ کوئی نہ بچی۔ جب جگہ کوئی نہ بچی تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما تھے جہاں دھوپ تھی، بس اتنا سرکار کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ ساری چھاؤں سرکار کے اوپر آ گئی، ساری چھاؤں سرکار کے اوپر آ گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو گیا؟ تو درخت جو ہے اس کی چھاؤں کیسے ادھر چلی گئی؟ وہ درخت کی چھاؤں نہیں، سورج کا رخ پلٹا دیا گیا، سورج کا رخ پلٹا دیا گیا۔ کیوں؟ وہ درخت اپنی چھاؤں سائڈ پر کر جائے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن سورج کی وجہ سے ہی سائے بنتے ہیں، یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے سائے بنتے ہیں۔ تو سورج کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کر دیا تھوڑا سا اس طرف ہو تاکہ یہ سایہ میرے محبوب کے اوپر آ جائے۔ قرآن مجید سورۃ کہف پڑھ کے دیکھ لیں، جب یہ اصحاب کہف غار میں تھے تو سورج نکلا تو ان کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، تو ان کا زیادہ وقت جو تھا وہ دھوپ میں گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم فرما دیا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے چل، میرے بندے آرام کر رہے ہیں، ان پر زیادہ دھوپ نہ پڑے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر اصحاب کہف کے لیے سورج کی جگہ کو چینج کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ساری مخلوقات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے تو میرے امام بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب یہ خوبیاں اور آپ کی جب یہ آپ کے کمالات بیان کیے میسرہ نے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک رازدار سہیلی کو بلایا جس کا نام تھا نفیسہ۔ اس کو بلا کے کہا کہ اس طرح میسرہ یہ کچھ باتیں بتا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کروں، تو اگر تو پتہ کر دے۔ تو حضرت نفیسہ نے پتہ کس سے آ کے بات کی؟ حضرت ابو بکر صدیق سے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہ تو ان کا جگری یار ہے، ان کا بڑا قریبی دوست ہے، بس یہ بتا ان کے دل میں کوئی اور تو نہیں؟ ہوتا ہے نا کہ دوستوں سے انسان اپنی بات کر لیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، جناب یہ اس طرح کے ہیں ہی نہیں، اس طرح کی کیفیات ان کی نہیں ہے، میں نے ان میں کبھی کوئی برائی دیکھی نہیں، کبھی ان کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کسی کی طرف غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہو۔ حضرت نفیسہ نے پھر نبی پاک علیہ السلام سے بات کی کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی خاتون ایسی مل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب بات کی تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں، جی اگر ایسی کوئی خاتون ہو کہ جس سے شادی ہو اور رقم کی بھی آپ کو ضرورت نہ پڑے، شادی بھی ہو اور جس عورت سے شادی ہو وہ عورت ہو بھی مالدار اور ہو بھی عزت والی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب اظہار فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اظہار فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے کہا کہ آپ اپنے چچا جان کو بھیجیے۔ تو جناب ابی طالب گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی شادی طے پائی۔ اب نبی پاک علیہ السلام آپ جیسا نہ حسین و جمیل کوئی ہے، نہ عقل و علم میں مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کوئی ہے، نہ شرف و عزت میں کوئی مصطفیٰ علیہ السلام جیسا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو سب سے پہلی شادی کی وہ ایک بیوہ خاتون سے شادی کی۔ لوگ جس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام ایسا قدم نہ اٹھاتے۔ سرکار نے جو کام بھی کیے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے کیے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھانے کے لیے کیے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی ازواج کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے کس قدر محبت کیا کرتی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت مصطفیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں خرچ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن آج کی خواتین کو بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ آج وہ ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اگر خامند کو بونس ملے نا تو خامند پتہ کیا سوچتا ہے؟ خامند سوچتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے فلاں وقت ایک سوٹ مانگا تھا تب میرے پاس پیسے نہیں تھے، فلاں میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی فرمائش کی تھی تب پیسے نہیں تھے، لیکن یہ تو تنخواہ کے ساتھ ایک اور تنخواہ مل گئی، ایک سیلری اور مل گئی، یا وہاں کہیں سے پیسے آ گئے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں اب بچوں کی، گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں، گھر میں فلاں کام ہونے والا تھا وہ کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر عورت کو تنخواہ لگ جائے نا، عورت کی سیلری کہیں لگ جائے تو وہ سوچ دیا اس بندے نہ ڈینڈ دی ہوں لوڑ کوئی نہیں، میں اپنا پار آپ چک سکتی ہیں۔ تو یہ سوچے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں والی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ سرکار کے سپرد کر دیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام آپ کی یہ زوجہ محترمہ
اچھا سرکار نے ان کے ہوتے ہوئے اور کوئی شادی نہیں کی، ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جو عزیز و اقربا تھے ان کا بھی خیال رکھا کرتی تھی۔ آج ہماری بچیوں کو یہ کسی نے مسئلہ سمجھا دیا، وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں جی، ہر مسئلہ لوگوں کا بیان کرنا لا بھی نہیں ہوں۔ لوگ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جی یہ کیا بات ہوئی، مسئلہ کیوں نہیں سب کو بیان کرنے کے لیے، کیوں مسئلے چھپائے جاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میں ایک جلسے پہ گیا تو فون، میں واپس آیا تو اگلے دن فون آ گیا، کہنے لگے قاری صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہر مسئلہ لوگوں کے سامنے اس طرح بیان نہیں کرنے والا ہوتا، تو آپ ہم سے دین چھپاتے ہیں۔ میں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اب عید الفطر کی نماز ہو اور عید الفطر کی تقریر میں بیان کروں جی آج میں دلائل دوں گا نمازیں، یہ تراویح جو ہے 8 پڑھنی تھی یا 20 پڑھنی تھی، وہ بے وقوف اب تو سارا مہینہ گزر گیا، اب تمہیں کیا ضرورت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ ہمارے مولویوں کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہم بھی انہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، نہیں، لوگوں کی تربیت کی بڑی اشد ضرورت ہے، چھوڑیے ان مسائل کو، آگے نکلیے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ خیر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں، میں نے تو اس زمرے میں بات کی، نہیں جی آپ ہم سے دین چھپاتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر آپ ایسا کرو، خرچے کی ضرورت نہیں ہے، میرے الحمدللہ پیسے اتنے ہیں کہ میں گاڑی میں تیل ڈلوا لوں گا، اور آپ صرف چھوٹا سا اہتمام کرو کہ گھر کے صحن میں مرد بیٹھ جائیں اور پردے میں گھر میں عورتیں بیٹھ جائیں، چھوٹا سا ایک سپیکر اندر لگا لو، ایک باہر لگا لو، اور میں گھر آ کے تمہارے مسئلہ بیان کروں گا کہ اگر خاوند کی جیب سے عورت گھر کے خرچے کے لیے پیسے نکال لے تو وہ چوری نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کروں گا کہ خواتین جو ہے یہ گھر کی اگر کام کرتی ہیں تو ان کی مہربانی ہے، ان پر خاوند کے کام کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ شریعت ان سے نہیں پوچھتی کہ تم نے خاوند کے کپڑے کیوں نہیں دھوئے، ہاں اگر دھو دے تو اس کی مہربانی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی تم نے روٹی کیوں نہیں پکا کے دی، ہاں اگر پکا دے تو اس کی مہربانی ہے۔ اگر خاوند کی اطاعت کرے تو بدلے میں نعمت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، خاوند کی خدمت کرے، اس کے جنت جانے میں اس کی موت حائل ہے، جیسے ہی روح پرواز کرے گی اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا۔ یہ اتنی نعمت ہے، وہ خدمت کی وجہ سے ہے، خدمت کی وجہ سے۔ لیکن میں نے کہا اگر میں گھر آ کے یہ بیان کروں تو کیا آپ کو پسند نہیں قاری صاحب نہیں ٹھیک نہیں ہو جی اللہ کار پتہ لگ گیا تے اگے نہیں پکا کے راضی۔ تو میرے دوست خاوند کی خدمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خدمت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ملنے کے لیے آئی۔ وہ کئی مرتبہ ہوتا ہے بہنوں کی آوازیں مل جاتی ہیں، سیم ہو جاتی ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ملنے کے لیے آئی تو انہوں نے جب آواز دی تو نبی پاک علیہ السلام پر اضطرابی کیفیت آ گئی اور سرکار بڑے بے چین ہوئے کہ یہ تو میری خدیجہ کی آواز ہے۔ پھر بتایا گیا حضرت وہ تو خدیجہ کی بہن ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سرکار کی دل جوئی کے لیے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو آپ سے عمر میں بھی زیادہ تھی، وہ عورت جو آپ سے عمر میں بھی زیادہ تھی اور اس کا رنگ بھی آپ کے رنگ جیسا نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن، خدیجہ کی محبت مجھے پلا دی گئی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا خدیجہ میرے تب خدمت کرتی تھی جب میرے پاس خدام اتنے نہیں تھے، اور تم عورتیں تب آئی ہو جب میرے بہت سارے خدام موجود ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام عائشہ میں تیرے منہ سے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور پیار کا عالم، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرما رہے ہیں کہ میں تیرے منہ سے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ تو آج ہم کیسے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے منہ سے اس کی سوتن کی نہیں اپنی ماں کے خلاف باتیں سن رہے ہوتے ہیں؟ کیوں جی ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، تو ان چیزوں پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے نا کہ اس
قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس قوم کی حکمرانی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ عورت کی حکمرانی صرف یہی نہیں کہ ہماری وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یہ خاتون نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں بھی عورتوں کی حکمرانی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تو اپنی ساس اور اپنے سسر کا احترام کریں اور آپ کے گھر میں جو رہتی ہے خاتون وہ اپنے ساس سسر کا احترام نہ کرے۔ تو یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، تو ہم اپنی ماں کے بارے میں کیسے بات سن لیتے ہیں؟ تو ہر چیز کو سدھارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بڑے پیار سے بات کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم ایسے نہیں تو تم ایسی کیوں ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری کائنات کی مائیں سیدہ کے جوڑوں پر قربان، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر پاک تھی میرے آقا علیہ السلام کی جب آپ کا وصال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سگی والدہ ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے کھلایا پلایا، جس نے اپنے گھر میں رکھا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجئے نا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو ملنے کے لیے مکہ پاک میں آئیں، نبی پاک علیہ السلام نے تعارف کرایا، حضرت خدیجہ سے کہا یہ میری اماں ہے جس کے سینے سے اللہ نے مجھے غذا دی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خدمت کی کہ سیدہ کے کپڑے خادمہ دھوتی تھی، پر حضرت حلیمہ کے کپڑے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتی۔ کچھ دن رہنے کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے جانے کے لیے کہا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں جب حضرت خدیجہ حاضر ہوئیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کچھ دینا چاہتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ساری بکریاں، پورا ایک ریوڑ بکریوں کا سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج اماں جی جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ تحفہ نہ دے دیں۔ سرکار کے ہاتھوں سے وہ تحفہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دلوایا گیا۔ پھر خادم کو حکم فرمایا، اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ اماں جی ہیں ان کے ساتھ جانا ہے اور گھر تک چھوڑ کے آنا ہے، گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ مکہ پاک سے یہ کافی دور ہے، تقریباً یہ غالباً میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، تقریباً 150 کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہوگا۔ بنو سعد وہاں پر یہ چھوڑنے کے لیے غلام کو ساتھ بھیج دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رقم بھی پیش کی اور کچھ کپڑے بھی پیش کی، یا رسول اللہ یہ بھی اماں جی کو عطا کر دیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ تو حضرت خدیجہ کی سگی ساس بھی نہیں تھی، لیکن بس یہ دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام اس سے عورت سے ایسی محبت کرتے ہیں جو ایک بیٹے کو ایک ماں سے ہوتی ہے، پھر اس کو ماں ہی سمجھا اور ماں والا درجہ بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا بنائے جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کے معاملات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم تھے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ آج ہم جب گھروں میں آتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ غصہ ہوتا ہے، طبیعت ہماری بڑی وہ بے چین ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس سے لڑکے آئے ہیں، اور گھر میں آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور جی تمہیں پتہ نہیں صبح کا میں کام پہ گیا ہوا تھا۔ اگر کوئی دوست مل لے تو فوراً طبیعت ٹھنڈی بھی ہے، فوراً جناب اس پہ شفقتیں بھی ہیں، لیکن جو آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، جو آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہے، اس کے لیے میٹھے بول نہیں بولے جا سکتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر تشریف لاتے تو سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ تو ہم بھی ایسا ماحول رکھیں نا اپنے گھروں کا، سرکار کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ سرکار کے چہرے پر جلال کے اثرات ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم ڈر جاتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرتی سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب حضرت سودا کا جسم بھی دوسری خواتین سے بھاری تھا اور رنگ بھی ان کا یہ سیاہی مائل تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
پھر بھی حضرت سودا سے کہتی کہ سودا تو کچھ کرنا، نبی پاک علیہ السلام کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدلے، تو حضرت سودا حضرت خدیجہ کی باتیں شروع کر دیتی۔ حضرت خدیجہ کی جب باتیں شروع ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کا جلال جمال میں بدل جاتا۔ تو باہر سے کوئی گھر آتے تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، وہ ایک مرتبہ آپ کو اگر اجازت ہو آپ کی تو ایک بات اور سنا دوں۔ ایک مرتبہ سرکار جب گھر تشریف لائے تو چہرے پر جلال کافی تھا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے حضرت سودا کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ سودا تو کچھ کر، اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو جلال ہے، یہ جو طبیعت ہے سرکار کی، جس طرح پہلے گھر میں تشریف لاتے ہیں اس طرح سرکار تشریف لائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت سودا بڑے ادب سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ایک عرض کرنی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہیے۔ تو کہنے لگی رات کو جب میں اٹھی نا تو میں نے دیکھا آپ بستر پہ نہیں ہیں۔ سرکار مسکرانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے پھر محسوس کیا کہ شاید آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بھی جلدی جلدی وضو کیا اور آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ رکوع میں گئے، میں بھی رکوع میں چلی گئی۔ یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا میری تو کمر ہی اکڑ گئی، جسم بارہ تھا نا۔ یا رسول اللہ میری تو کمر میں درد شروع ہو گئی، حتیٰ کہ سردی کی وجہ سے میرے ناک سے پانی بہنے لگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا نے اس انداز سے اپنا ناک صاف کر کے کہا یا رسول اللہ میں اس طرح بار بار کرتی رہی مگر آپ رکوع میں ہی رہے۔ یا رسول اللہ میں اس طرح بار بار، وہ جو ادا تھی سرکار نے جب وہ دیکھا تو سرکار اتنا مسکرائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم نے سرکار کے دندان مبارکہ کی چمک اپنے گھر کی دیواروں پر دیکھ لی، مصطفیٰ علیہ السلام اتنا مسکرائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن میں سوچ رہی تھی کاش آج سودا کے جسم میں عائشہ کی جان ہوتی، آج سودا کے جسم میں عائشہ کی جان ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔